پہلے میں کچھ عرض کروں، ہمارے چند نوجوان عزیز فوجی ملازم سفر حج و زیارات کو جا رہے ہیں، خداوند کریم ان کے سفر کو بلا خطر کرے اور ان کو اعمال صالحہ کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ جتنے لوگ بھی اس نیک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، پروردگار تمام کے ان سفروں کو بلا خطر قرار دے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اللہ افواج اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے، حضرت قائم آل محمد کا جلد ظہور ہو، تاکہ ہم وہ دن عنقریب دیکھیں جب زہرا کی اولاد کی شاہی ہو اور عدل کا بول بالا ہو۔ صلوات۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ نے قسمیں کھا کر حضرت پیغمبر کو ایک یاد دہانی کرائی ہے۔ مجھے ضحیٰ کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، اے محمد میں نے تجھے چھوڑ نہیں دیا، نہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اگر کافر بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کافروں کا ہمیشہ مومنوں کے خلاف یہ حربہ ہوا کرتا ہے کہ جب مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو منکر کہا کرتے ہیں کہ اگر تمہارا مشکل کشا صحیح ہے تو پھر تم مشکل میں مبتلا کیوں ہو؟ مسلمانوں پر جب تکلیف آتی تھی تو کفار یہ کہا کرتے تھے اگر تمہارا خدا سچا ہے تو تم مصائب میں کیوں گھرے ہوئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول یہ کافروں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ مومنوں کو تکلیف کے وقت اپنے عقائد سے گمراہ کرنے کے لیے ان کا یہی حربہ ہوا کرتا ہے کہ کہتے اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم پر یہ تکلیف کیوں آتی؟ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی کسی بکواس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تمہارا مددگار ہوں، میں اللہ کسی وقت تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں، میرے پہلے احسانات بھی بہت ہیں، آئندہ بھی احسانات کی بارش کرتا رہوں گا، بعد والے احسانات پہلے احسانات سے بہت زیادہ ہوں گے۔ میرے حبیب مختصر جو پہلے میں نے احسان کیے ہیں وہ یہ ہیں، کیا تم یتیم نہیں تھے؟ کیا تم یتیم نہیں تھے؟ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے سرپرستی فراہم کیا ہے، میں نے تجھے اپنے سائے میں رکھا ہے، میں نے تجھے اپنی گود دی ہے۔ حالانکہ پالنے والا ابو طالب، گود میں پرورش کرنے والا ابو طالب اللہ سیاہ و سفید کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے۔ اور پھر فرمایا تم ہدایت کے راستے میں پریشان تھے، میں نے تیری پریشانیاں دور کی۔ کیا تم مفلس نادار غریب، میں نے تجھے دولت دی۔ تمام مفسرین کہتے ہیں پالنے والا ابو طالب ہے، دولت دینے والی خدیجہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے سیاہ و سفید کی قسم، دن اور رات کی قسم، نور و ظلمت کی قسم، تجھے پالنے والا بھی میں ہوں، تجھے دولت دینے والا بھی میں ہوں۔ اب سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا کرتا۔ کیونکہ یہ قصر ابو طالب ہے اور قرآن کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب قرآن کی نظروں میں کیا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے پالا ہے یتیمی کے بعد، میں نے تجھے دولت دی ہے غربت کے بعد۔ تمام شیعہ سنی مفسر لکھتے ہیں کہ پالنے والا ابو طالب ہے، دولت دینے والی خدیجہ ہے، اور اللہ کا یہ دستور ہے کبھی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ حالانکہ جو فعل ابو طالب نے کیا ہے اس سے پہلے یہی کام فرعون نے کیا۔ نبی پروری، نبی کو فرعون نے بھی گود میں نبی کو پالا ہے، ابو طالب نے بھی گود میں نبی کو پالا ہے، لیکن اللہ نے فرعون کا فعل اپنا فعل نہیں کہا، ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا، حالانکہ فعل دونوں ایک قسم کے ہیں۔ موسیٰ کو کہا کہ تجھے فرعون نے پالا، اور محمد کو کہا تجھے میں نے پالا۔ بلکہ قرآن مجید نے فرعون کے قول کو نقل کیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا الم نربک ولیدن فینا ولیدن، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟ فرعون نے کہا تھا۔ اب اللہ نے فرعون کے اس قول کی تردید نہیں کی کہ فرعون نے نہیں پالا، میں نے پالا تھا، لیکن ابو طالب کے پالنے کی تائید کی ہے کہ محمد تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا ہے۔ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے وہ یا نبی ہونا چاہیے یا ولی ہونا چاہیے، اس لیے کہ عیسیٰ کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ان تاکیہ عوالم کی طرف میں نے دو مبلغ بھیجے عیسیٰ نے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دو مبلغ بھیجے اور ان کے بعد تیسرا بھی میں نے بھیجا۔ عیسیٰ کے فعل کو اللہ کہتا میں نے کیا۔ پیغمبر نے سنگریزے مارے، اللہ فرماتا اگرچہ تیرے ہاتھ سے ہیں لیکن ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ مارنے والا میں تھا، تیرا ہاتھ بیعت کے وقت ان کے ہاتھوں پر نہیں تھا بلکہ میرا ہاتھ تھا، یہ تو بات نہیں کرتا، تیری زبان سے نکلنے والے کلمات یہ میری بات ہے۔ نبی کے فعل کو تو اللہ کہتا یہ تیرا نہیں میرا ہے، کافر کے فعل کو کبھی اللہ اپنا فعل نہیں کہتا۔ اب ابو طالب کے فعل کو یہ کہنا کہ محمد تجھے اس نے نہیں پالا میں نے پالا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان میں اللہ کو تو شک نہیں ہے۔ فرماتا ہے سیاہ و سفید کی قسم، کیا تو یتیم نہیں تھا میں نے تمہیں پالا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، فآوا کی ضمیر راج طرف اللہ کے ہے، کیا تو یتیم نہیں تھا میں نے تجھے اپنی گود میں لیا، گود ابو طالب کی تھی، کیا تو غریب نہیں تھا میں نے تجھے دولت مند بنایا۔ جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہے وہ نہ مشرک نہ منافق بلکہ یا ولی یا نبی۔ سیاہ و سفید کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے میرے پہلے احسان بھی بہت ہیں، آئندہ بھی احسان بہت کروں گا، لیکن بعد والے احسان اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ پہلے احسانات کیا ہیں؟ صرف دو، یتیمی کے بعد پالنا، غربت کے بعد دولت مند بنانا، یہ میرے سابق احسان ہیں۔ میں عرض کروں پروردگار یہ جو تو محمد کو جتلا رہا ہے اپنے احسان، یتیمی کے بعد پالنا، غربت کے بعد دولت دینا، کیا محمد کے علاوہ یہ احسان تو نے اور کسی پر نہیں کیے؟ آدم سے لے کر آج تک جتنے یتیم پلے ہیں پالنے والا تو نہیں، جتنے غریب دولت مند ہوئے ہیں دولت دینے والا تو نہیں تو کون ہے؟ ہر یتیم کو پالنے والا تو، ہر غریب کو دولت مند بنانے والا تو، پھر محمد کو جتلانے کا کیا معنی؟ یہ کام تو تیرا ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر یتیم کو پالتا ہے، ہر غریب کو رزق دیتا ہے، دولت مند بناتا ہے۔ اگر احسان جتلانا تھا تو وہ احسان جتلاتا جو صرف محمد پر تھے اور کسی پر نہ تھے۔ یہ کہتا میرا احسان ہے سیاہ و سفید کی قسم، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا، میں نے تجھے خلق عظیم بنایا، میں نے تجھے سرتاج انبیاء بنایا، میں نے تجھے شافی محشر بنایا،
میں نے تجھے صاحب قرآن بنایا، میں نے تیری شریعت کو تمام شریعت پر حاکم بنایا، میں نے تجھے قیامت کے دن کا مختار عام بنایا، میں نے تجھے صاحب معراج بنایا۔ یہ احسانات جو محمد پر ہیں اور کسی پر نہیں، یہ کیوں نہیں جتلائے؟ وہ جتلائے جو ہر ایک پر کرتا ہے۔ میں یتیم تھا، میں نے پالا، غریب تھا، میں نے پیسہ دیا، دولت مند بنائے، یہ احسان کیوں جتلائے؟ تو غالباً کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کی کلام حکمت سے خالی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان قرآن پڑھنے والوں کو یہ تنبیہ ہو جائے، یہ لوگ تیرا خلق عظیم ہونا بھی نہ بھولیں گے، یہ تیرا رحمت للعالمین ہونا بھی نہیں بھولیں گے، ان کو تیرا معراج بھی یاد رہے گا، تیرا شافی معاشر ہونا بھی یاد رہے گا، تیرا مالک جنت ہونا بھی یاد رہے گا، تیرا نبیوں کا سلطان ہونا بھی یاد رہے گا۔ جو احسان یہ قرآن پڑھنے والے بھلا دیں گے، میں سیاہ و سفید کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابو طالب بھی تیرا محسن ہے، خدیجہ بھی تیری محسن ہے۔ یہ صرف اس لیے قسم کھا کے اس بیان کو زوردار بنا کے پیش کر رہا ہوں تاکہ قرآن کا حفظ کرنے والے، قرآن کی رٹ لگانے والے جب ان آیتوں سے گزرے اور ان کے ترجمے پر غور کریں تو ان کو ابو طالب کا احسان بھی یاد آ جائے اور خدیجہ کا احسان بھی یاد آ جائے، اور ساری دنیا بھلا دے تو بھلا دے، میں محسن کسی کا احسان بھلاتا نہیں۔ میرا حبیب ابو طالب بھی تیرا محسن، خدیجہ بھی تیری محسن۔ اب ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل، احسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ احسان ایک شخصی احسان اور ایک اجتماعی ملی احسان۔ ایک ہے مجھے کچھ دے دینا، یہ میرا شخصی احسان ہے میرے اوپر۔ ایک ہے میرے مشن کے لیے چند تک کے دے دینا، یہ صرف احسان مجھ تک محدود نہیں، جب تک مشن قائم رہے گا اس احسان کرنے والے کے احسان کو پھل ملتا رہے گا۔ کیا ابو طالب اور خدیجہ نے صرف محمد پر احسان کیا ہے یا محمد کے مشن کے محسن ہیں؟ اب سن عقل و دانش، میں آپ کے اذہان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مشن کی خدمت، دائمی خدمت، شخصی خدمت، عارضی ناپائیدار خدمت۔ ابو طالب اور خدیجہ کی خدمت دائمی ہے، یعنی مشن کی خدمت ہے، مشن کے محسن ہے، یا شخصی ہے؟ اگر شخصی خدمت ہوتی تو قرآن محمد کی ہسٹری نہیں، قرآن محمد کے مشن کی کتاب ہے۔ اگر یہ شخصی محسن ہوتے تو مشن کی کتاب تسمیہ کھا کے ان کے احسان کو یاد نہ کرتی۔ معلوم ہوتا ہے ان کے مشن کے محسن تھے، یہ مشن کی کتاب اس لیے کہتی ہے کہ یہ محسن ہے۔ اور اس کی تفصیل یوں عرض کروں، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک دو گروہ ساتھ نہ دیں، ایک امیر ایک غریب، خاص سیاسی تحریک ہو یا قومی ملی۔ امیر کا رسوخ چلتا ہے، غریب کا ووٹ چلتا ہے۔ سیاسی تحریک ہو، امیر ناراض ہوں تو بھی فیل، غریب ناراض ہوں تو بھی فیل۔ لہذا ماہر سیاستدان وہ ہے جو ان دونوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکے، امیروں کو بھی اپنی قیادت منوا لے، غریبوں سے بھی اپنی سیاست منوا لے، لیکن یہ دونوں راضی سے ہوں۔ غریب اور امیر کا ذہن ایک دوسرے کی ضد ہے۔ امیر چاہتا ہے کہ غریب غریب رہے تاکہ میرے جوتے پالش کرتا رہے، اگر یہ امیر ہو جائے گا تو میرے جوتے پالش کون کرے گا؟ اور غریب چاہتا ہے کہ یہ امیر بھی مجھ جیسا غریب ہو جائے تاکہ اس کو غریبی کی قدر ہو۔ لہذا ان دونوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ماہر سیاستدان کر سکتا ہے، دونوں کے ساتھ ان کی شان کے مطابق وعدے کرے اور ان کو اپنے مشن میں شامل ہونے کی دعوت دے، امیروں سے امیرانہ شان کے مطابق، غریبوں سے غریبانہ شان کے مطابق۔ امیروں کو کرسی کا لالچ دے، غریبوں کو روٹی کا لالچ دے، اس لیے کہ غریب روٹی چاہتے ہیں، امیر کرسی چاہتا ہے۔ اب ہزاروں امیروں کو کرسی کون دے اور کروڑوں غریبوں کو روٹی کون دے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لہذا ماہر سیاستدان وہ ہو سکتا ہے جو جھوٹ بولنے میں ماہر،
ماہر سیاستدان وہ ہے جو ماہر ہو جھوٹ بولنے میں، بغیر حلف کے بھی جھوٹ بول سکے، حلف کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکے، برادران اسلام کہہ کر جھوٹ بولے تو اس کی مرضی، نحمدہ و نصلی کہہ کر جھوٹ بولے تو اس کی جھوٹ کے دونوں کو راضی کرنا مشکل ہے نا۔ یہ سیاست کا مزاج، کوئی تحریک ہو، سلطان الانبیاء نے تحریک اسلام اٹھائی جو صوبائی تحریک نہیں تھی، ملکی تحریک نہیں تھی، عالمی تحریک تھی۔ عالمی تحریک ہے نا، مسئلہ اسلام ایک عالمی تحریک ہے۔ پیغمبر نے عالمی تحریک اٹھائی، دور تک جانا تو درکنار، اپنے شہر کے بسنے والے امیر و غریب سب سے پہلے دشمن، مکے کے فرعون دشمن، مکے کے غریب دشمن۔ فرعون اس لیے دشمن، ان کو کرسی کا خطرہ ہے، اگر اس کا کلمہ پڑھیں گے تو کرسی سے ہٹنا پڑے گا۔ غریبوں کو یہ خطرہ ہے، اگر کلمہ پڑھیں گے تو یہ رئیس نواب مزدوریوں سے محروم کر دیں گے، روٹی کا فکر۔ غریب روٹی کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھتے، امیر کرسی کے تما میں کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ رکاوٹیں تھیں اسلامی تبلیغ میں۔ حضرت پیغمبر کو اللہ فرماتا میں نے یہ رکاوٹیں دور کر دی۔ ایک طرف تمہیں ابو طالب کے بازو دے دیے، ایک طرف خدیجہ کی دولت دے دی۔ ابو طالب کے بازو استعمال کر کے امیروں کو کلمہ پڑھا، خدیجہ کی دولت سے روٹی بھی دو اور کلمہ بھی دو۔ امیروں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے، کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے، اور غریبوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر خدیجہ نہ ہوتی۔ تو اب ان دونوں کا احسان صرف محمد مصطفیٰ کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ قیامت تک اسلام ان دونوں کا مرہون منت ہے۔ دونوں برابر کے محسن اسلام ہیں، برابر کے محسن اسلام ہیں دونوں۔ اندازہ فرمائیے، 12 معصومین کا باپ ہے ابو طالب، ان کی ماں ہے خدیجہ۔ معصوم محمد کے بعد 12 ہیں نا، حسن سے مہدی تک 11، حسن سے مہدی تک 11 ابو طالب کے پوتے خدیجہ کے نواسے، یہ 11 ابو طالب کے پوتے خدیجہ کے نواسے۔ اب ان 11 کے ساتھ علی کو ملاؤ تو 12 کا باپ ابو طالب، ان 11 کے ساتھ زہرا کو ملاؤ تو 12 کی ماں خدیجہ۔ علی سے مہدی تک 12، ان کا باپ ابو طالب، اور زہرا سے مہدی تک 12، ان کی ماں خدیجہ۔ اب تاریخ کی کتنی ستم زری تھی، کتنا ظلم کہ یہ خدیجہ محسنہ اسلام تمام سعادات کی اماں، جو زہرا کی اولاد ہے وہ جناب خدیجہ کی اولاد ہے۔ جس بیوی کو زہرا اماں کہتی ہے، زہرا کی ساری اولاد اسے اماں کہتی ہے۔ خدیجہ تمام سعادات کی ماں، اعزازی ماں نہیں، حقیقی ماں ہے، سچ مچ ماں ہے۔ اعزازی مائیں بھی دنیا میں ہوا کرتی ہیں، لیکن خدیجہ سعادات کی صرف اعزازی ماں نہیں، حقیقی ماں ہے۔ اور کتنے بیٹوں کی، کتنی بیٹیوں کی ماں ہے۔ 1400 سال ہو گئے، کروڑوں نسل سعادات خدیجہ کی اولاد سے گزر گئی، کروڑوں موجود ہیں اور قیامت تک کروڑوں اور آئیں گے۔ گویا اربوں نسل کی ماں جناب خدیجہ اور حقیقی ماں۔ یہ تاریخ کا کتنا ظلم، بلکہ مولوی کا کتنا ظلم کہ جو کروڑوں نسل کی حقیقی ماں ہے اس کو تو مسجد میں ام المومنین کہنا پسند نہیں، جو بیچاری کسی کی ماں نہیں وہ ہر جگہ ام المومنین۔
اب میں کیا عرض کروں، یہ تعریف یہ ستم ظریفی، اس اندھیر گردی کا کیا علاج ہو؟ شاید ابو طالب کا کوئی قصور ہو، خدیجہ کا کوئی قصور ہو، جس سے آمت المسلمین ناراض ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک قصور ان کے نزدیک دونوں میں ہے۔ ابو طالب کا قصور صرف یہ ہے کہ علی کا باپ ہے، ابو طالب کا صرف یہی قصور ہے علی کا باپ ہے، اور خدیجہ کا صرف یہی قصور ہے کہ زہرا کی اماں۔ اس لیے علی کے دشمن، علی کے باپ کے ایمان کے دشمن، اور زہرا کے دشمن زہرا کی ماں کے حق کے دشمن، اس کے علاوہ اور کوئی ان دونوں میں قصور نہیں ہے۔ یہ ہے محسن اسلام۔ ایسے لوگ اسلام کے یار بن گئے جنہوں نے کچھ بھی اسلام کو دینا پسند نہ کیا۔ خدیجہ کیا ہے؟ ابو طالب نے سب کچھ دیا اسلام کو، خدیجہ نے سب کچھ دیا اسلام کو۔ ابو طالب نے پوری زندگی وقف کر اسلام کے لیے، خدیجہ نے ساری دولت وقف کر دی اسلام کے لیے۔ حضرت پیغمبر نے پوری زندگی دے دی اسلام کو۔ خدیجہ نے غالباً دونوں سے خطاب کرتے ہوئے قریش کے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ اسلام سے لینے والے نہیں، ہم اسلام پرور ہیں، ہم اسلام کو پالنے والے ہیں، اسلام ہماری گود میں پل رہا ہے، ہم اسلام کو دینے والے ہیں، اسلام کو کھانے والے نہیں ہیں۔ ابو طالب نے خدمت کی اپنی حیثیت سے، محمد تو خدمت کر رہا ہے اپنی حیثیت سے، اور میری خدمت بھی سن لیں جو سارے قریشی، سارے فرائض مکہ، میری خدمت سن لیں۔ میں ملکہ عرب، عقیلہ قریش، متمول ترین خاندان ہے عرب سے۔ جتنے قریشی نامور رئیس امیر بیٹھے ہیں، کوئی 1 لاکھ کا مقروض ہے، کوئی 2 لاکھ کا مقروض ہے، کوئی 5 لاکھ کا مقروض ہے، کوئی 10 لاکھ کا مقروض ہے۔ میں قریش کے بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج کے بعد جس نے حبیب خدا محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کی تصدیق کر دی، اللہ گواہ میں ہر ایک کا قرضہ واپس۔ یہ ہے محسن اسلام۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب کا بھتیجا تھا محمد، اور ہر سچا باپ کے مرنے کے بعد اس بھتیجے کا نگہبان ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھتیجا یتیم ہو جائے اس کے بعد مر جائے، ہر چچا اس کی کفالت کرتا ہے۔ ایسا یہ دستور فطرت کھول مجبور کرتا ہے۔ اگر ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے تو بھتیجا تھا، اس میں ابو طالب کی کیا بہادری ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا بھتیجا تھا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ بھتیجا سمجھ کر پالا ہے یا کچھ اور سمجھ کر پالا ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں کہ 2 چیزیں مقابلے میں آ جائیں، ایک کم قیمت، ایک بیش قیمت۔ اب کیا کہتا ہے کہ کم قیمت کو قربان کرنا چاہیے یا بیش قیمت کو؟ کم قیمت کو قربان کرنا چاہیے بیش قیمت کو بچانے کے لیے۔ اگر ایک قیدی پیسے کا روپے سے مقابلہ ہو، یا پیسہ ضائع ہوتا ہے یا روپیہ ضائع ہوتا ہے، عقل کا تقاضا ہے پیسے کو ضائع کر دے، روپیہ بچا لے۔ اگر روپیہ ضائع ہوتا ہے اس طرف 100 روپیہ ضائع ہوتا ہے، عقل کہتے ہیں 1 روپے کو ضائع کر دو 100 بچا لو۔ لیکن جب 100 سے مقابلہ 1000 کا ہو تو عقل کہے گی 100 کو جانے دو 1000 بچا لو۔ 1000 کا لاکھ سے مقابلہ ہو، عقل کہے گی 1000 کو جانے دو لاکھ بچا لو۔ کم قیمت کو قربان کیا جاتا ہے، بیش قیمت کو بچایا جاتا ہے۔ یہی ہے خونی تعلق، خونی تعلق بھی یہی ہے۔ اگر کام کے مقابلہ میں کوئی باہر کا آدمی ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے اس کو جانے دو، کون بچا لو۔ وہ جاتا ہے تو جائے کون ڈوبنے سے بچتا ہے، وہ ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ ایک بچتا ہے یا وہ بچتا ہے یا یہ بچتی ہے، تو فطرت یہ کہتی ہے یہ قریبی خون ہے، وہ دور سے ہے، لہٰذا وفد جانا چاہیے جو ابو طالب کے ساتھ مذاکرات کر کے کچھ لوگ کچھ دو کے عنوان سے مصالحت ہو جائے، کچھ وہ ہماری مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں گے۔ تو یہ ایک مصالحتی وفد روانہ ہوا مکے سے، شیر ابی طالب میں پہنچا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا برادری قریش کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے تیرا فراق، تیری جدائی ہمیں پسند نہیں، تمام عرب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ سردار قریش ناراض ہے، آپ ناراضگی دور کر دیں، ہمارے ساتھ واپس آئیں۔ ابو طالب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں بھتیجے سے محمد سے دست کش نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیجئے. ہم اپنے مذاکرات میں 2 چیزیں لائے ہیں، ان 2 چیزوں پہ بحث ہو جائے، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں، درمیان میں فیصلہ ہو جائے. حضرت ابو طالب نے فرمایا پیش کرو، تم کیا تجویزیں لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری تجویز کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ولید کا بیٹا، ولید جو مکے کا نواب ہے، مکے کا رئیس ہے، اس کا بیٹا عمارہ ابن ولید، خالد ابن ولید کا بڑا بھائی، عمارہ ابن ولید جو نواب مکہ کا حسین ترین لڑکا ہے، نواب زادہ ہے، نوجوان ہے، ہمارے ساتھ آپ سودا کر لیں، عمارہ ابن ولید کو آپ لے لیں اور محمد ہمیں دے دیں، آدمی کا آدمی سے تبادلہ ہو جائے. حضرت ابو طالب نے فرمایا بڑے بے غیرت ہو تم، تمہارا بیٹا پالنے کے لیے لوں، اپنا بیٹا ذبح کے لیے دوں؟ دفع ہو جاؤ، اس منشور پر بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ایک دوسرا نقطہ بھی ہے، اپنے بھتیجے سے کہو دولت چاہتا ہے تو ہم چندہ کر کے اکٹھی کر دیں، مکان کی ضرورت ہے عالی شان محل تعمیر کرا دیں، اور اگر حکومت چاہتا ہے تو سر پر تاج شاہی رکھوا دیں، اگر شادی تک کا خواہش مند ہے تو قریش مکہ، قریشی خاندان میں سے کسی خاندان کی کسی دوشیزہ کے متعلق آرڈر کر دیں، ہم وہ رشتہ لے کر دے دیں گے. کوئی شے منوانی ہو منوا لے، لیکن ہمارے دین کا اٹیک نہ کرے، ہمارے دین پر اعتراض نہ کرے. حضرت ابو طالب نے دیکھا بیٹا اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں. حضرت پیغمبر نے فرمایا چچا آپ ہی کہہ دیں، آپ ہی فرما دیں کہ یہ مجھے دنیا کا لالچ کیوں دیتے ہیں. بے شک اگر ان کے بس میں ہو تو چوتھے آسمان سے سورج اتار کر میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں، پہلے آسمان سے چاند اتار کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں، گویا 14 طبق کی سلطنت میرے قدموں میں ڈال دیں، میں اس تمام سلطنت پر، تمام دولت پر لات مار دوں گا، اللہ کے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ دونوں نکات فیل ہو گئے. اب سارے صنادید عرب، اکابر قریش بڑبڑاتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے چلے گئے. ابو طالب پر ناراض کہ اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، وہ واپس گئے. ادھر شریف انسان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ شریف کا کمی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. 1000 شریف ہوں، ایک کمینہ 1000 پر غالب ہے، لیکن جہاں تو اس کے خلاف ایک شریف ہے محمد، اور سارے قریشی مکے کے رئیس سارے مخالف ہیں. مقابلہ کس کا ہو؟ جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، سیاستدان خوب سمجھتے ہیں، مذاکرات کی ناکامی کے بعد صاحب طاقت استعمال کرتا ہے. مذاکرات تو ناکام ہو گئے، اب صاحب طاقت استعمال کرتا. ابو طالب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ سارے بدماش ہیں، یہ سارے غنڈے ہیں، مذاکرات ناکام ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ یہ طاقت کو استعمال کریں، سارے بدماش اکٹھے ہو کر رات کو ہمارے اوپر شب خون مار دیں. وہ دیکھ گئے ہیں کہ یہاں محمد سوتا ہے، یہاں علی سوتا ہے، ان کی علی سے تو دشمنی ہے نہیں، وہ محمد کے بستر پر حملہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ میری نیند سے فائدہ اٹھا کر، میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر محمد کو، سوئے ہوئے کو قتل کر دیں بستر پر، تو میری ساری محنت رائگان ہو جائے گی. اس لیے ابو طالب نے یہ تجویز سوچی، علی کو اٹھایا، محمد کے بستر پر سلایا، محمد کو اٹھایا، علی کے بستر پر سلایا، تاکہ اگر کافر ہمراہ آور ہوں تو محمد کے بستر پر لیٹا ہوا علی ذبح ہونا ہے تو ہو جائے، محمد بچ جائے. یہ ساری تاریخ کہتی ہے یہ ذبح ہوتا ہے، علی تو ہو جائے، محمد بچ جائے. گویا ابو طالب کے اس کردار نے کیا ثابت کیا؟ جب قوم کے مقابلے میں اجنبی ہوں تو اجنبی قرآن، قوم محفوظ. قوم کے مقابلے میں بھتیجا ہو تو قوم قربان، بھتیجا محفوظ. بھتیجے کے مقابلے میں بیٹا ہو تو بھتیجا قربان، بیٹا محفوظ. بیٹے کے مقابلے میں دین ہو تو بیٹا قربان، دین محفوظ. حضرت ابو طالب اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں دنیا والوں، اگر میں محمد کو بھتیجا سمجھتا ہوتا تو بھتیجے کے مقابلے میں بیٹا تھا، بھتیجے کو قربان کر دیتا، بیٹا بچا لیتا.
لیکن ایسا نہیں، علی کو بیٹا، محمد کو دین سمجھتا ہوں۔ علی کو بیٹا سمجھتا ہوں، محمد کو دین سمجھتا ہوں۔ یہ بھتیجے اور بیٹے کا مقابلہ نہیں، دین اور بیٹے کا مقابلہ ہے، لہذا دین بچ جائے، بیٹا ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور ابو طالب نے یہ قربانی کی عادت اپنے اسلاف سے سیکھی تھی۔ یہی معاملہ ابراہیم کے پیش آیا کہ میرے لیے اپنی پیاری شے ذبح کر دو، میرے لیے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہے دین۔ اللہ کے لیے کرنا، اس کا نام ہے دین۔ اور پیاری شے ہے بیٹا، پیاری شے ہے اسماعیل، میرے لیے ذبح کر لو میرے حکم کے محتاط، اس کا حکم ہے دین۔ اور پیاری شے ہے بیٹا۔ اب دونوں کو ابراہیم نے موازنے میں رکھا کہ بیٹے کو بچاؤں یا اللہ کے حکم کی حفاظت کروں۔ فیصلہ کیا کہ دین پر بیٹا قربان ہو سکتا ہے، بیٹے پر دین قربان نہیں ہو سکتا، اس لیے چھری طرح سلا لیا حضرت اسماعیل کو تاکہ دین بچ جائے، اللہ کا حکم بچ جائے۔ اللہ نے بیٹے کو بھی ذبح نہیں ہونے دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گیا۔ یہ اسماعیل کا بچ جانا یہ ابراہیم کی کمزوری نہیں تھی، مشیت کی تبدیلی تھی۔ ابراہیم نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سلانے سے بخل نہیں کیا، اگر اسماعیل بچا ہے تو مشیت کے ذریعے سے، نہ کہ ابراہیم کے بخل سے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب تھا، اس نے تو بیٹا دے دیا دین کے لیے، بچ گیا بیٹا تو مشیت نے بچایا، ابراہیم نے بخل نہیں کیا۔ یہاں بھی ابو طالب نے تو علی کو سلا دیا تھا، اگر علی بچ گیا تو مشیت نے بچایا تھا، ابو طالب کا بخل نہیں ہے۔ ویسے جو آدمی دین کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ نہ دے سکتا ہو، وہ دین کے لیے بیٹا دے سکتا ہے۔ لیکن بڑی عبرت کی بات ہے تاریخ کی ستم زری کی، جنہوں نے ٹیڈی پیسہ دینا پسند نہ کیا وہ تو اسلام کے یار بن گئے، اور جس نے علی جیسا بیٹا دین کو دے دیا اس کا دین سے واسطے کچھ نہیں۔ اچھا یہ میرا جذباتی فکر نہ سمجھیں آپ، قرآن یہ کہتا ہے، آیات نجوہ پڑھ لیں آپ، کسی آدمی کو سستی شہرت حاصل کرنی ہو نا، سستی شہرت، تو ایک نامور آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ سستی شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ نامور آدمی کے ذریعے سے شہرت حاصل کر لے گا، خود کچھ نہ ہو، نامور کو ذریعہ بنا کر۔ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں راولپنڈی میں، تقریر بالفرض آپ کو بھا رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو جائے اور میرے کانوں پر ہاتھ رکھ کر منہ قریب کر کے میری توجہ اپنی طرف جذب کر لے اور کہے کہ قبلہ میری بات سنیں، یقیناً میری تقریر رک جائے گی، اس کی بات سنوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ لمبی بات کرنے لگ جائے، جتنا طول کرتا جائے گا، اگر میری تقریر اچھی ہے آپ سارے بور ہوتے جائیں گے اس کی بات سے، اور اس پر نفرین کرتے رہیں گے کہ بڑا برا آدمی، بیٹھ جاؤ برا آدمی، تقریر کو خراب نہ کرو، سارے آدمی بول اٹھیں گے اس بندے کو، لیکن اس کو آپ کی لان و تان کے باوجود ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ سارے اس کو پہچان لیں گے۔ ہے نا ایسا؟ اس کو فائدہ حاصل
حاصل ہو جائے گا. تمام دنیا کی لان تان اس کے لیے نقصان دہ نہیں، اس لیے کہ اس کا مشن یہ تھا کہ خواہ برے رنگ میں خواہ کسی رنگ میں دنیا مجھے پہچان لے کہ میں یہ ہوں. اس کو تو اس کا مطلب تو حل ہو گیا نا. گلی میں ملے گا، بازار میں ملے گا، ساری دنیا کہے گی یہی کم بخت تھا جس نے ہماری مجلس خراب کی. اس کو تو نام بری مل گئی. یقین سمجھیے پیغمبر کا دربار بے نہیں اسی طرح تھا. پیغمبر کو عالمی شہرت حاصل تھی اللہ کے دین کی وجہ سے. مجوسی بھی مانتے تھے کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے، نصرانی بھی جانتے تھے کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے، یہودی کو بھی پتا تھا کہ عرب میں ایک نبی ہے، ادھر افریقہ میں پتا تھا عرب میں ایک نبی ہے. حضور سرور کائنات کی تو ہر طرف سے شہرت تھی، ایک نبی اللہ کا پیغام لایا ہے یہ تو نہ. لہذا ایرانی حکمران بھی اپنے سفیر نمائندے بھیجتے تھے، اور ادھر مغربی ممالک والے بھی اپنے نمائندے بھیجتے تھے، افریقی ممالک سے بھی نمائندے آتے تھے، یمن سے بھی نمائندے آتے تھے، روم سے بھی آتے تھے. ہر وقت پیغمبر کی مسجد غیر ملکی نمائندوں سے بھری رہتی تھی، کوئی اعتراض کرنے کے لیے، کوئی سوالات سمجھنے کے لیے، کوئی اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لیے. وہ محمد مصطفیٰ کو تو سارے دنیا والے جانتے تھے کہ یہ ہے نبی، لیکن آس پاس بیٹھنے والوں کو تو ایک بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کس باغ کی مولی ہے. ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا. اب جو غیر ملکی نمائندے کثرت سے موجود ہیں، حضور اٹھے واز فرمانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے. اب غیر ملکی نمائندوں نے اعتراضات کرنے تھے، حضور کو جواب دینا تھا. کسی نے مسائل پوچھنے تھے، حضور نے واضح کرنا تھا. کسی نے دین اسلام سیکھنا تھا، حضور نے سکھانا تھا. آخر مسجد جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی صرف اس لیے کہ حضور بولیں گے، ہم کچھ کہیں گے، سنیں گے، پوچھیں گے. اب حضور کی تقریر ہے زوروں پر. ایک طرف سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کان سے منہ لگا کر، حضور میری سنیں، حضور میری سنیں، حضور میری سنیں. اب آپ ان کی سننے لگ گئے. اب یہ فارغ ہوا، ادھر سے دوسرا کھڑا ہو گیا، حضور میری ایک بات سنیں، حضور میری ایک بات سنیں. جب یہ ختم کرے تو یہ اٹھ کھڑا ہو، جب یہ ختم کرے تو یہ اٹھ کھڑا ہو. اب رحمت للعالمین کس کو کہے، کس کو ڈانٹے؟ ڈانٹنے والا نبی نہیں، زور سے بولنے کی عادت نہیں، جھڑکنے کی عادت نہیں. اللہ نے فرمایا تو خلق عظیم ہے، تیرا کام جھڑکنا نہیں. اب جھڑکنا انہوں نے نہیں، رکنا انہوں نے نہیں. اس لیے رکتے وہ نہیں، جھڑکتے یہ نہیں. اب سارا مجمع بول کہ یہ بلا دور ہوں تو ہم کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ سنیں. لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ساری دنیا ہمیں لعنت کرے گی. ان کو یہ پتہ ہمیں پہچان تو لیں گے نا سارے. چلو لعنت سے ہی صحیح پہچان تو لیں گے. حضور اپنے مقام پر کبھی نہ خاطر کہ یہ مصیبتیں مجھے کچھ کہنے نہیں دیتی، وہ اپنی جگہ پر مجمع بول کہ یہ مصیبتیں ہمیں کچھ سننے نہیں دیتی. پیغمبر کی اس مجبوری کو دیکھ کر اللہ نے اپنا نمائندہ جبریل بھیجی. یا رسول اللہ، اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ان مصیبتوں کو میں دور کروں. تو خلق عظیم ہے، تو نے تو جھڑکنا نہیں. اگر تیری منشا ہو تو ان کو میں روک دوں. حضرت پیغمبر نے فرمایا جبریل تیرا بھلا ہو. بے شک اس طرف سے اگر رکاوٹ آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے تاکہ میں اپنے مشن کو جاری رکھوں. جبریل آیت لایا، اس آیت کا نام ہے آیت نجوہ. قرآن مجید میں ہے آیت نجوہ. میرا حبیب یہ آیت ابھی پڑھ کر سنا دو، اور یہ حکم ابھی سے نافذ العمل ہے. ابھی سے یہ حکم نافذ العمل. وہ یہ صحابہ سے عام اعلان کر دو کہ اس ٹائم کے بعد اب جو بھی میرے کان سے منہ ملا کر کوئی بات کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک اپنی حلال کمائی سے چند ٹکے بیت المال میں جمع کر کر اس کی رسید پیش نہ کرے. اور وہ جتنی مجلس تھی سب کافور ہو گئی، سارے چلے گئے. نہ پیسہ ہے نہ بولنے کی اجازت ہے. علی فرماتے ہیں اس دن میرے لیے عید ہو گئی.
میں نے 1 دینار کما لیا مزدوری کر کے، اس دینار کے 4 حصے کر لیے، 1 حصہ صبح، 1 قبل دوپہر، 1 بعد دوپہر، 1 شام کو، سارا دن سوائے میرے حضور کی بات سننے کے لیے کوئی یار حاضر نہیں، تاریخ بھی کہتی ہے کوئی بھی نہ آیا، سارا دن میں اور پیغمبر اکٹھے رہے۔ جب شام ہوئی سارا دن پیغمبر کی تنہائی، پھر جبریل، اللہ فرماتا ہے کہ تیری تنہائی بھی تو مجھے پسند نہیں، سارا دن اکیلا بیٹھا رہا ہے، تیری تنہائی مجھے پسند نہیں، بس یاری کا پتہ چل گیا، اب میں اپنے حکم کو واپس کرتا ہوں، اب اعلان کر دو جس نے مفت کی باتیں کرنی ہوں آ جائے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، جس نے مفت کی بات کرنی ہو آ جائے۔ اب ہمارے ذاکرین مبلغین شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں محاذ پر چھوڑ گئے، فلاں محاذ پر چھوڑ گئے، فلاں محاذ پر چھوڑ گئے پیغمبر کو تنہا۔ میں عرض کرتا ہوں ان کا یہ شکوہ فضول ہے، جو آدمی ٹیڈی پیسے کے لیے محمد کو چھوڑ سکتا ہے وہ سر دے سکتا ہے؟ جو ٹیڈی پیسے کے لیے محمد کو چھوڑ سکتا ہے وہ سر دے سکتا ہے؟ یہ سب خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابو طالب کا کمال تھا، یہ تاریخ کی ستم ظریفی کہ جو ٹیڈی پیسہ نہ دے سکے وہ محمد کے پکے یار، وہ پکے یار، اور جس نے بیٹا تک دے دیا اس کا اسلام سے واسطہ ہی کوئی۔ یہ قربانی آل محمد میں روانہ رہی، ابراہیم سے چالو، حضرت ابو طالب نے عمل کیا، اور یہ قربانی پھر رہی۔ جب دین کے مقابلے میں بیٹا آ جائے، دین بچایا جاتا ہے، بیٹے کو ذبح کرایا جاتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ ابراہیم ماریہ قبطیہ کا بیٹا، حسین زہرا کا لال۔ ابراہیم محمد کا بلا واسطہ بیٹا، ابراہیم محمد کا بلا واسطہ بیٹا، حسین بال واسطہ بیٹا، حسین بیٹی کا بیٹا اور ابراہیم اپنا بیٹا، لہذا نسب میں قریب کون ہے؟ ظاہری اعتبار سے اپنا بیٹا، بیٹی کا بیٹا تیسری جگہ پر ہے، اپنا بیٹا ساتھ ہے۔ اب ایک زانو پر ہے اپنا بیٹا، ایک زانو پر ہے بیٹی کا بیٹا۔ ادھر سے جبریل آ گیا، کسی وقت حسین کا بوسہ، کسی وقت ابراہیم کا بوسہ، غالباً دونوں کا سن 3 برس کا تھا، دونوں کو چوم رہے تھے، ادھر سے جبریل آ گیا۔ اللہ سلام کے بعد فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو تم چن لو، ایک ہم لیتے ہیں، ایک کو تم چن لو، ایک ہم لیتے ہیں۔ اب پیغمبر نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور حسین کو دیکھا، زہرا کے بیٹے کو دیکھا، نواسے کو دیکھا۔ ظاہری نسب کے اعتبار سے ابراہیم بلا فصل بیٹا تھا، حسین بالفصل بیٹا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں دیکھا۔ محمد مصطفیٰ نے سوچا اگرچہ یہ بلا فصل بیٹا ہے لیکن یہ بیٹا ہے، وہ اگرچہ بالفصل ہے لیکن دین ہے۔ ابراہیم بیٹا ہے، حسین دین ہے، اور جب دین اور بیٹے کا مقابلہ آتا ہے دین بتایا جاتا ہے، بیٹا ذبح کرایا جاتا ہے۔ میرے اللہ ابراہیم کو تو لے لے، حسین میرا رہے، اس لیے کہ حسین دین تھا۔ اور یہ سنت آگے چلی میدان کربلا میں، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، لیکن حسین نے بڑھ کر قدم رکھا کہ بزرگوں نے ایک ایک بیٹا دین کے مقابلے میں دیا تھا، لیکن حسین نے پورا گھر رکھ دیا۔ بیٹے اپنے مقام پر، بیٹیاں اپنے مقام پر، بہنوں کا پردہ اپنے مقام پر، اور خود اپنا تن اپنے مقام پر، سب کچھ دینے کے بعد عرض کر رہے ہیں الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتم تو علی کا یراک، پروردگار میں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن تیرے دین کو یزید کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا حسین کا جس کا نام ہے علی اکبر۔ 2 فکرے علی اکبر کا نذرانہ،
نوجوان، شیعہ نوجوان، تیرا سینے کا خون، تیری پشت کا خون، تیرے سر کا خون ماتم کے موقع پر خاک کی زینت بن جاتا ہے، گلیوں میں فرش پر بکھر جاتا ہے شیعہ نوجوان تیرا خون۔ اگر 1400 سال کا خون اکٹھا ہوتا تو آج ایک خون کا موج زم دریا ہوتا۔ اگر سارا خون اکٹھا ہوتا 1400 سال کا تمام شیعوں کا تو ایک موج مارتا ہوا دریا ہوتا۔ لیکن خدا گواہ ہے ہمارا نوجوانوں کا، شیعوں کا ایمان یہی ہے کہ شیعہ نوجوانوں کا چھلکتا ہوا سمندر، موج مارتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا حسین کے نوجوان بیٹے کے ایک خون کے ایک قطرے کی قیمت ہے۔ یہ سارے نوجوان ذبح ہو جاتے، حسین کا نوجوان بڑی قیمتی شے تھا۔ خدا جانے کس گرد و جگر کی مالک تھی وہ بی بی جس کا بیٹا تھا علی اکبر، کتنے گردے اور جگر کی تھی وہ ماں جس کا بیٹا تھا علی اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں کو ہر تکلیف بھول جاتی ہے۔ اگر سسرال کی طرف سے تکلیف ہو تو بھی ماں پرواہ نہیں کرتی، اگر اپنے خاندان کی طرف سے تکلیف ہو تو پرواہ نہیں کرتی، اس لیے کہ نوجوان بیٹا ماں کی ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اب کتنی صاحب بخت تھی وہ ماں جس کا بیٹا تھا علی اکبر۔ دن ڈھلے 10ویں کے دن آیا ہے ماں کے دروازے پر، اماں سلام، میرے لائق فرزند بسم اللہ، سر سلام کا جواب دیا، بیٹے قسمت سے تشریف لائے ہو، حکم؟ عرض کرتے ہیں اماں میں جوانی کی زندگی تک پہنچ گیا ہوں، آج تک تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، میں اپنی پوری زندگی کا ایک سوال لایا ہوں، کیا میرا سوال مانا جائے گا؟ علی اکبر کی اماں فرماتی ہیں میں تو ترس رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا مجھے کچھ مانگے اور میں دوں۔ بسم اللہ بیٹا مانگو۔ عرض کرتا ہے جگر پر ہاتھ رکھو میں مانگتا ہوں۔ فرماتی ہیں یہ نہ کرو، جگر پر ہاتھ کیوں رکھوں، میں کوئی حاجرہ ہوں؟ تو نے مجھے حاجرہ سمجھا ہے؟ میں اسماعیل کی ماں نہیں، حاجرہ نہیں، میں زہرا کی کلیل ہوں، میں تیرے باپ حسین کی خادمہ ہوں، جو جی چاہے مانگ، ماں انکار نہیں کرے گی۔ عرض کرتے ہیں ماں اور کچھ نہیں مانگتا، صرف موت کی اجازت مانگتا۔ اہل دل موت کا نام جوان بیٹے کے منہ سے سن کر ضبط کر لینا یہ علی اکبر کی اماں کا جگر تھا۔ علی اکبر نے عرض کی موت کی اجازت چاہتا ہوں، بی بی نے فرمایا تو نے مانگ لیا ہم نے دے دی۔ عرض کرتے ہیں چلا جاؤں؟ فرماتی ہیں نہ، اجازت تو نے اپنی مرضی سے طلب کی ہے، میں روانہ اپنی مرضی سے کروں گی۔ فضا علی اکبر کے نوکر سے کہو آج علی اکبر کا گھوڑا تیار کر کے اندر بھیج دے، آج علی اکبر کی رکاب بھی میں پکڑوں گی اور کوٹ میں ہاتھ بھی میں ڈالوں گی، اس لیے کہ علی اکبر کی ہے آخری سواری۔ میں چاہتا ہوں کہ بطول کے بیٹے کا فدیہ بھیجوں تو اپنے ہاتھ سے روانہ کروں تاکہ زہرا سے عرض کر سکوں کہ تیرے بیٹے سے میرا بیٹا کوئی پیارا نہیں تھا۔ گھوڑا اندر آیا، بی بی نے کوچ میں ہاتھ ڈالا، رکاب پکڑی، بسم اللہ میرے نوجوان، علی اکبر بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے، ماں نے لگام دی، بیٹا سلام کرنے لگا، اپنی پھپھیاں، خالائیں، چچیاں میرا سلام۔ بی بی نے تمام بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا بیویوں، زہرا کی بہو، زہرا زادیوں، میں سوال کرتی ہوں جتنے اس وقت تک میدان میں گئے ہیں کوئی جوان میرے بیٹے سے زیادہ حسین تھا؟ سب کہتی ہیں کہ لیلا تیرا بیٹا سب سے حسین ہے۔ فرماتی ہیں پھر
میدان محشر میں حسین کی اماں کے سامنے گواہی دینا میں نے اپنا بیٹا تیرے بیٹے پر صدقہ کر دیا ہے. اور علی اکبر نے عرض کیا اماں اجازت. علی اکبر نے گھوڑے کی باغ اٹھائی, اشارہ کیا, گھوڑے نے چلنے کا خیال کیا, ایک قدم شاید اٹھایا,